الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. معزز حاضرین جماعت، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام، عمائرین شہر اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارا آپ جانتے ہیں کہ آج 22 شعبان المعظم کی تاریخ ہے اور بہت کم وقت ہے، 1 ہفتہ 9 دن یا 10 دن ہے، جس کے بعد وہ مہینہ آنے والا ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے، جو رحمتوں کو لے کر آتا ہے. ہر سال یہ مہینہ آتا ہے ہماری زندگی میں، جو ہماری مغفرت کے بہانے لے کر آتا ہے، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر رکھا ہے. اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے مقدس کتاب یعنی قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا، جو کتاب پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جو ایک انقلابی کتاب ہے، جس نے پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا. صرف 23 سال کی قلیل مدت میں وہی قرآن کریم اسی ماہ کے اندر نازل ہوتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جو غمخواری کا مہینہ ہے، جو صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو روزوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. اور ہر رات ایک منادی اس مہینے میں مغرب کے بعد سے لے کر صبح تک ہر رات ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ کوئی ایسا ہے بندہ جو پریشان ہو، اس کی پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. کوئی ایسا بندہ ہو جس کے رزق میں کمی ہو، کوئی ایسا بندہ ہو جو پریشان ہو، کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنی مغفرت چاہتا ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جو رحمتوں کا طالب ہے، یہ منادی آواز لگاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہر سال آتا ہے. ہماری زندگی کے جتنے سال گزر چکے ہیں، ہر سال وہ مہینہ آ رہا ہے اور اپنے طے سمے پر آتا ہے اور طے سمے پر چلا بھی جاتا ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ آخر اس مہینے سے ہم نے کتنا فائدہ حاصل کیا، جس مہینے کے اندر نیکیوں کی اتنی قیمت بڑھا دی جاتی ہے کہ ایک فرض ادا کرنے پر ایک فرض کا ثواب نہیں بلکہ 70 فرائض کا ثواب اسے ملتا ہے. اور نفل اگر کوئی نفل نماز، نفل عبادت اگر ادا کرتا ہے تو اسے نفل کا نہیں بلکہ فرض کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. ایسا مہینہ ہے جو رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے. لیکن اس مہینے کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ آج کا جمعہ اور آئندہ جو جمعہ آنے والا ہے، یہ 2 جمعے انشاءاللہ استقبال رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئے گی کہ آخر اس ماہ مقدس میں ہمارا کیا معمول ہونا چاہیے اور ہم اس کے لیے اپنی کس طرح تیاری کریں. رمضان المبارک کے اندر ہم اور آپ برابر روزوں کے تعلق سے ہو، شب قدر کے تعلق سے ہو یا اس کے علاوہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہو، اس سارے مسائل پر، اعتکاف کے تعلق سے ہو، ان سارے مسائل پر ہم اور آپ بہت ساری سیر بحث سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، اور ہوتی بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. اس لیے کہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ جس مہینے میں روزوں پر بات نہ ہو، جس مہینے میں شب قدر پر بات نہ ہو، اعتکاف پر بات نہ ہو، تو پھر وہ مہینہ کیا اور وہ باتیں کیا. لیکن ایک موضوع ایسا بھی ہے کہ جو بڑا اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کے تعلق سے یہ ناانصافی ہم اور آپ یہ کرتے ہیں کہ اس سے بڑی غفلت برتتے ہیں. نہ اس پر بات سنتے ہیں، نہ ہم سناتے ہیں، بلکہ سرسری باتیں سنتے ہوئے نکل جاتے ہیں. اور وہ ہے قرآن کریم. قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا، یعنی رمضان المبارک کے اندر جو آنے والا مہینہ ہے، ہم آپ بھی جانتے ہیں.
اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور اس قرآن کریم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے جس رات میں اللہ نے اس کو نازل کیا، اس رات کی اتنی اہمیت بڑھا دی ہے کہ اس رات کی عبادت کو خیر من الف شہر کہا، 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر کہا، اس رات کی اتنی اہمیت ہے۔ تو آج کے جمعے میں ہم اور آپ قرآن کریم کے تعلق سے کچھ باتیں ہم سنیں گے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ہمیں اور آپ کو کیا عمل ہونا چاہیے، اور اگر وقت بچا تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر ایک عام ہمارا اور آپ کا کیا معمول ہونا چاہیے، جس کا ہم اور آپ کثرت سے اہتمام کریں۔ یہ بات بار بار پوچھی بھی جاتی ہے کہ رمضان کے اندر آخر وہ کون سے اعمال ہیں جو ہلکے ہوں اور جن کا ہم کثرت سے اہتمام کریں، ان کی پابندی کریں، تو اس تعلق سے بھی انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ حضرات، قرآن کریم ایک عظیم اور انقلابی کتاب ہے جس نے کم وقتوں کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ وہ بدو جو دیہاتی کہلاتے تھے، جن کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن انہیں صف اول میں کھڑا کر دیا اور ان کے مقام اور مرتبے کو اتنا آگے بڑھایا اسی قرآن کریم نے کہ بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے جھک گئی، بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے فتح کیا۔ قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ ہم اور آپ اس بات سے لگائے، اس کے سلسلے کو ہم اور آپ غور کریں، اس کے سلسلے کو غور کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا، اس کے متعلقات کو غور کریں گے تب ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ جب ہم کسی چیز کی اہمیت یا کسی انسان کی اہمیت کا پتہ لگاتے ہیں تو اس کے متعلقات کا پہلے پتہ لگاتے ہیں۔ جب رشتہ داری کی بات آتی ہے تو اس کے متعلقات کا پتہ لگاتے ہیں، خاندان کیسا ہے، اس کے والدین کیسے ہیں، چچا لوگ کیسے ہیں، یہ سارے متعلقات ہیں۔ قرآن کریم کی اہمیت کا اندازہ اس کے متعلقات سے لگائے کہ آخر ان کی کتنے متعلقات ہیں، کتنے سلسلے ہیں، اور ان سلسلوں پر ہم غور کریں گے تب ہمیں قرآن کریم کی عظمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ سب سے پہلا متعلق اور سب سے پہلا سلسلہ اللہ رب العزت ہے، جس نے قرآن کریم کو نازل کیا، وہ رب جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جو تن تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت نہیں، لا نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور وہ ایسی طاقت ہے کہ جس نے پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے، آسمان و زمین اس کے قبضے میں ہے، ہوا اس کے قبضے میں ہے، چاند اور سورج ستارے سب اس کے قبضے میں ہیں۔ وہ رب ہے جس نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، یہ پہلا متعلق ہے، یہ پہلا سلسلہ ہے۔ دوسرا سلسلہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، کتنے فرشتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں تعداد نہیں پتہ ہے۔ انبیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ کم و بیش اتنے ہیں، لیکن فرشتوں کے بارے میں کسی کو کوئی تعداد نہیں معلوم۔ لیکن ان تمام فرشتوں میں سب سے اگر افضل کوئی فرشتہ ہے اور تمام فرشتوں کے سردار اگر کسی کو اللہ نے بنایا تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وہی فرشتہ ہے جو قرآن کریم ہی نہیں بلکہ سارے انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وہی لے کر آیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، جو سید الملائکہ ہے، جن کے پروں کا یہ عالم ہے، ایک پر کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ ایک پر کھول دے تو پورا مشرق و مغرب اس میں سما جائے، یہ طاقت ہے۔ یہ دوسرا متعلق ہے، قرآن کریم کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ اور تیسرا متعلق، قرآن کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں لے کے آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لے کے آتے ہیں، ان کے پاس لے کر آ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا، جنہیں تمام انبیاء کا سردار بنایا، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کو نہیں بناتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں، اپنے محبوب کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ کلام لے کر آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے پر القاء کرتے ہیں۔ یہ تیسرا متعلق ہے۔ اور عجیب بات، جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے کی عظمت کا کیا کہنا، جو تمام مہینوں کا سردار ہے، جو تمام مہینوں سے افضل ہے، جو مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مجموعہ مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار بنایا گیا اس قرآن کریم کے نزول کے صدقے میں۔ اور اتنا ہی نہیں، جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا وہ شب قدر، ہم آپ بھی جانتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے قدر والی رات، شب قدر میں اللہ نے اس کو نازل کیا۔ قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے اس رات کی اہمیت اتنی بڑھا دی گئی کہ اللہ نے کہا خیر من الف شہر، کہ اس ایک رات میں جو عبادت کرے گا اسے 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔
اور یہی نہیں، اس قرآن کریم کو جس امت پر اللہ نے نازل کیا، کی طرف بھیجا اور یہ تحفے میں دیا، یہ تمام امتوں میں سب سے بہتر اگر کوئی امت ہے تو امت محمدیہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو۔ جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں، ساری امتوں میں اگر سب سے بہتر اگر کوئی امت ہے تو یہ امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت محمدیہ ہے۔ یہ سارے متعلقات ہیں قرآن کریم کے۔ اور غور کیجئے، اتنا ہی نہیں، جس ماحول میں، جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا وہ تمام زبانوں سے افضل ہے، تمام زبانوں سے افضل ہے۔ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا۔ آسمان سے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، غور کریں ذرا، یا جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے، کم و بیش 104 ایسے ہیں، صحائف اور کتابیں ملا کر 104 ہیں۔ لیکن جتنے بھی صحیفے، جتنی بھی کتابیں ہیں، آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی صحیفے ہیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا اس کے علاوہ جو صحائف ہیں، کسی بھی کتاب یا کسی بھی صحیفے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ نہیں لی۔ کسی بھی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، انسانوں کے حوالے کر دیا، امت کے حوالے کر دیا کہ یہ صحیفہ تمہارے حوالے، یہ زبور، یہ انجیل، یہ تورات، یہ تمہارے حوالے، اب تم جانو، تم اس کی حفاظت کرو۔ اللہ نے وعدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، لیکن جب قرآن کو نازل کرنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور نازل ہی نہیں کیا بلکہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن کریم کی ہم خود حفاظت کریں گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ فرماتے ہیں کہ جب وعدہ ہم کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر بھی دکھایا۔ کیسے؟ اللہ نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور کس طرح قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام کیا، ہمیں بڑی حیرت ہوگی۔ جتنی بھی کتابیں آئیں، ساری کی ساری کتابیں تحریف کی شکار ہو چکی ہیں، تبدل ہو چکا ہے، تبدیلیاں آ چکی ہے، اس کے الفاظ بدل چکے، معنی بدل چکے ہیں، پورا اس کا ہیولہ بدل دیا گیا، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں۔ لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے جو ہو بہو من وان جس طرح اللہ نے نازل کیا تھا، آج بھی اسی طرح وہ قرآن کریم ہمارے پاس محفوظ ہے، وہ محفوظ ہے۔ اور یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، جب اس کے الفاظ کی حفاظت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر حفاظ کی جماعت کو کھڑا کر دیا۔ لاکھوں ایسے بچے اس امت میں مل جائیں گے، 10 سال کے، 12 سال کے، جن کے سینوں کے اندر اللہ نے اس امانت کو محفوظ کر دیا ہے۔ ایک نہیں، لاکھوں مل جائیں گے آپ کو لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام مل جائیں گے جنہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت اس طرح کی ہے۔ اللہ نے صرف ان کے الفاظ کی حفاظت ہی نہیں، اس کے معانی کی بھی حفاظت کی ہے۔ ان علینا بیانہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بیان اور اس کے معانی کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ ہے، صرف الفاظ ہی کی نہیں۔ اور کس طرح اس امت میں اللہ نے کروڑوں کی تعداد میں مفسرین کی جماعت کو اللہ نے کھڑا کیا، مفسرین کی جماعت کو اللہ نے پیدا کیا جنہوں نے قرآن کریم کے معانی کی حفاظت کی ہے، اس کی تفسیر کی حفاظت کی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، 200 300 400 سال میں جب بھی کوئی زبان ہوتی ہے تو وہ بدل جاتی ہے، یا کسی دوسری زبان میں ضم مل جایا کرتی ہے، یا نہیں تو اس کی شکل و صورت بدل جاتی ہے۔ قرآن کریم کو جس زبان میں اللہ نے 1450 سال پہلے نازل کیا تھا، آج بھی وہ زبان یعنی عربی زبان محفوظ ہے، آج بھی محفوظ ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ محفوظ، قرآن کے معانی محفوظ، قرآن کی عملی شکل بھی محفوظ ہے۔ اور وہ عملی شکل کیا ہے؟ احادیث ہے۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، لیکن نماز کس طرح پڑھا جائے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کے بتایا، سکھایا ہمیں، صلو کما رأیتمونی، جس طرح مجھے دیکھو اس طرح پڑھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھ کے ہمیں بتلایا کہ اس طرح نماز پڑھنا ہے۔ تو قرآن کی عملی شکل بھی موجود ہے، قرآن کا وہ ماحول محفوظ ہے، اور قرآن جس ہستی پر نازل ہوا اس ہستی کی سیرت اور اس کی زندگی اور حالات بھی آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، قرآن کریم کے جو اولین مخاطبین تھے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، آج ان کی زندگیاں محفوظ ہیں۔ یعنی قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا، لیکن اور کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، قرآن کریم دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جس کا صرف پڑھنا ہی نہیں، پڑھانا ہی نہیں، اگر قرآن کو کوئی دیکھتا ہے محبت سے وہ بھی ثواب ہے، قرآن کو اگر چومتا ہے وہ بھی ثواب ہے، قرآن کو اگر سینے سے لگاتا ہے وہ بھی ثواب ہے، قرآن کو اگر محبت سے سنتا ہے وہ بھی ثواب ہے، قرآن کو اگر پڑھتا ہے پڑھاتا ہے وہ بھی ثواب ہے۔
اتنی عظیم کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا ہے وہ ماحول کوئی جاہلانہ ماحول نہیں تھا، مکہ کا ماحول، عرب کا ماحول، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے ادبا، شعراء موجود ہے، ایک سے ایک پڑھے لکھے، ایک سے ایک پڑھے لکھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے، اور کہا کہ ہم قرآن کریم کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ نعوذ باللہ یہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور مشورے کرتے ہیں اور عربی کی عبارت جوڑ کے ہم کو سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ منظم من اللہ ہے، یہ اللہ نے نازل کیا، یہ اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن نہیں ہے۔ چنانچہ ان فصحاء، بلغاء، ادباء، شعراء نے قرآن کریم کو چیلنج کرنا چاہا اور کہا کہ ہم اپنا کلام پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے، تم چاہو جو کرو۔ اس کے بعد سارے کے سارے فصحاء، بلغاء، ادباء انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم باری باری ہم اپنا کلام خانہ کعبہ کی دیوار پر چسپاں کر دیں گے۔ اس کے بعد ہر ایک ادیب آتا اپنا کلام خانہ کعبہ کی دیوار پر چسپاں کر دیتا، خانہ کعبہ کی دیوار پر چسپاں، لوگ آتے واہ واہ کیا کلام ہے، کیا شاعر شعر ہے، کیا کلام ہے۔ دوسرا ادیب آتا اور اپنا کلام چسپاں کر دیتا، اسے ہٹا دیتا، لوگ اس پر بھی خوش۔ اس طرح سارے کے سارے لوگ آ رہے ہیں اور اپنا کلام وہاں چسپاں کر رہے ہیں۔ لبید نامی ایک بڑا شاعر تھا، بڑا شاعر، لوگوں نے کہا کہ یار اس کو بلایا جائے اور اس قرآن کریم کو چیلنج کیا جائے کہ آخر وہ کیا کہتا ہے۔ سارے کے ساروں نے کہا کہ یہ ہمارا کلام ہے، لوگوں نے پسند کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے کہا کہ یا اللہ آخر میں کون سا کلام وہاں چسپاں کروں جس کلام کو دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر پورا عرب حیران اور ششدر ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ ہم ایک سورہ نازل کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ نازل کی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں اور اس کلام کو چسپاں کر دیتے ہیں۔ اب سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں، سب حیران نشستر ہے، یہ کیسا کلام ہے۔ لیکن کہا کہ اس کے حسن کے معیار کو اگر پرکھنا ہے تو اس لبید کو بلایا جائے جو بڑا شاعر تھا، بڑا فصیح اور بلیغ اور ادیب تھا، جس کے کلام کو لوگ اتنے توجہ سے سنا کرتے تھے کہ اگر کسی کے پاس لکھنے کے لیے پین نہ ہو تو لوگوں کو یہ کہا جاتا کہ خنجر سے تم اپنے رگ کو یعنی نسوں کو کاٹو اور خون کے ذریعے سے اس کلام کو لکھو، اتنی اہمیت تھی۔ چنانچہ اس کے بعد وہ لبید آتا ہے اور آنے کے بعد یہ سورہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے پین دو، قلم دو، میں اپنا کلام لکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنا کلام بھی پیش کیا اور یہی سورہ اس نے پیش کیا۔ بعد میں صرف ایک لفظ بڑھاتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آگے کہتا ہے واللہ ما ھذا کلام البشر، واللہ ما ھذا کلام البشر، خدا کی قسم یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا، اہل عرب کو موقع دیا کہ پوری انسانیت کو تم جمع کرو، انسان کو، جنات کو، جس کو تم چاہو جمع کر لو، اور اس کے بعد اس قرآن کریم جیسا ایک کلام تم پیش کر دو۔ اللہ نے چیلنج کر دیا، اللہ نے کہا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون۔ اللہ نے کہا کہ تم جمع کرو، اپنے ساتھیوں کو جمع کر لو، انسانوں میں ہو، جناتوں میں ہو، جہاں سے بھی ہو، سب کو تم جمع کرو۔ لیکن ان کی ہمت نہیں بن پڑی کہ ہم قرآن کریم جیسا کوئی کتاب یا کوئی کلام ہم پیش کر سکے۔ اللہ نے دیکھا کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، 6666 آیتیں کہاں سے یہ بنا پائیں گے۔ اللہ نے اس معاملے کو آسان کیا اور کہا کہ ایسا ہے کہ 6666 آیتیں ہیں، اتنے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 10 آیتیں یا 10 صورتیں تم ہمارے پاس لے آؤ، ہم سمجھ جائیں گے کہ تم بڑے فصیح اور ادیب ہو۔ اللہ نے کہا قل فاتوا بعشر سور مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، تم اپنے ساتھیوں کو بلا لو، 10 صورتیں، زیادہ نہیں۔ اگر تم اتنی صورتیں نہیں تم بنا سکتے، پورا قرآن نہیں بنا سکتے تو صرف 10 صورتیں تم لے آؤ۔ لیکن کہاں سے لائیں گے؟ وہ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے۔ تیسری بار اللہ نے کیا کہا کہ 10 صورتیں بھی نہیں، چھوڑو، ایک سورت تم لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تاکہ نیچے 2 زیر کی تنوین ہے جو تقلیل کے لیے آتی ہے۔ ایک سورہ، زیادہ نہیں، ایک سورہ، لیکن ان کی ہمت نہیں بن پائی کہ ہم ایک سورہ بھی پیش کریں، قرآن کریم جیسی ایک سورہ بھی نہیں پیش کر سکے۔ تو اللہ نے آخر میں کیا کہا کہ چھوڑو 10 سورت کو، ایک سورہ کو بھی چھوڑ دو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو زیادہ نہیں، صرف ایک جملہ
ایک جملہ تم پیش کر دو، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ لوگ سچے ہیں تو اے نبی آپ کہیے ان کو کہ زیادہ نہیں ایک جملہ پیش کر دے، الحمد، اس طرح کا صرف ایک جملہ، ایک لفظ پیش کر دے، ہم مان جائیں گے کہ تمہارے اندر بھی عربی کی وہ صلاحیت موجود ہے اور تم نے قرآن کریم کو چیلنج کیا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس قرآن کریم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جو انسان اپنے سینے میں اسے جمع کرتا ہے، جسے ہم آپ حافظ قرآن کہتے ہیں، کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بلائیں گے، حافظ قرآن کو سارے مجمع سے بلایا جائے گا اور اس کے بعد سارے مجمع کے سامنے کہا جائے گا ارتقی اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ سارے لوگ ہوں گے، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اس لیے کہ اس امت میں جہاں مرد یعنی لڑکے اور حفاظ کرام ہیں، تو وہاں ہماری بہنیں، ہماری مائیں بھی بہت ساری ایسی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے حفظ کو مکمل کیا ہے، اس کی سعادت حاصل کی۔ سب کو بلایا جائے گا اور انہیں اعزاز سے نوازا جائے گا، اور اعزاز کیسا؟ سارے مجمع کے سامنے ان سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها۔ قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی یعنی من الجنت والناس، وہی تیری جنت ہوگی۔ اب سارے لوگ چڑھے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کیے جا رہے ہیں، اب جنت نزدیک ہے، 10 قدم کا فاصلہ ہے، 10 قدم کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ حفاظ کرام کہیں گے کہ اللہ ہم 10 قدم پر جنت ہے، اب کیسے جایا جائے؟ قرآن تو ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو لگائیں گے اور اس کے بعد دونوں طرف فرشتوں کی جماعت ہوگی اور انہیں سلام سلام کہتے ہوئے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور چاروں طرف سے فرشتوں کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوگا، سلام سلام۔ قرآن کریم نے اس کا بھی نقشہ کھینچا، حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ تمہارا آنا مبارک ہو۔ سارے کے سارے فرشتوں کی زبان پر سلامتی ہے، کن کے لیے؟ ان حفاظ کرام کے لیے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو جمع کیا ہے۔ جنت میں داخل ہو گئے، جنت میں داخل ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اب تم لوگ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ حفاظ کرام کہیں گے اللہ تعالیٰ کتنی اچھی زبان، کتنی اچھی آواز ہے فرشتوں کی زبان سے جو آواز آ رہی ہے، سلام کی آواز، آپ نے کیوں منع کر دیا؟ اللہ کہیں گے کہ تمہارے سینے میں میرا کلام ہے، تم نے تو فرشتے کو سنا ہے لیکن اب مجھے سنو، اب میرا سلام سنو۔ قرآن کریم نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے، سلام قولا من رب الرحیم لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، سلام قولا من رب الرحیم، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ اور سلام کا لفظ پیش کیا جائے گا، جنت میں داخل ہو چکے ہیں، اللہ کی طرف سے سلامتی، فرشتوں کی طرف سے سلامتی۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کہیں گے کہ ابھی تو اور باقی ہے، ابھی تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بھی سننا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانیں ان کی تلاوت بھی سننی ہے، یہ اعزاز ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ایک دن تمام حفاظ کرام کو بلائیں گے، تمام حفاظ کرام کو بالکونی بلائیں گے، سارے حفاظ کرام اوپر کی منزل میں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جھانکو ذرا، جھانکو ذرا، دیکھو نیچے میں کیا ہے۔ بہت نیچے جب ان کی نظر پڑے گی تو وہ دیکھیں گے کہ ایک آگ دہک رہی ہے، ایک آگ دہک رہی ہے اور اس میں کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو پیٹا جا رہا ہے، وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ یہ حفاظ کرام کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں یہی ٹھیک ہے، ہمیں جنت میں ہی رہنے دیجیے، ہمیں اس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے تمہیں دیکھنا اس لیے نہیں ہے کہ تمہیں وہاں جانا ہے، تمہیں اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے سینے میں میرے کلام کو جمع کیا تھا اور تم اس جہنم میں جھانکو۔ تمہارا کوئی ایسا رشتہ دار ہے، ایسا کوئی رشتہ دار ہے جن کے بارے میں تم سفارش کرو گے اور اسے نکال کر جہنم سے ہم جنت میں داخل کر دیں گے؟ وہ تمام کے تمام حفاظ کرام جھانک کر دیکھیں، یہ میرے چچا ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میرے خالو ہے، یہ میرے چچا ہے، چچی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حفاظ کرام کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ میرے خاندان ہی کے لوگ ہیں، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اگر تم کہو تو انہیں جہنم سے نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش پر یعنی حفاظ کرام کی سفارش پر 10 ایسے آپ کے خاندان کے ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا جن کو جہنم میں ڈالا جا چکا ہے، جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ان کی سفارش پر ایسے لوگوں کو نکالا جائے گا۔ اور جو حفاظ کرام ہیں جنہوں نے قرآن کریم پر عمل کیا، جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں جمع کیا، ان کے والدین کا کیا حال ہوگا؟ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو کل قیامت میں سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ اس کی چمکتی ہوئی روشنی ہوگی۔ یہ تو ان کے والدین کا عالم ہے، لیکن جو خود حافظ قرآن ہیں، جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ الغرض
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، سب سے پہلے ہمارا آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہوگا کہ صرف رمضان ہی نہیں، رمضان میں ہم جہاں قرآن کریم کا معمول بناتے ہیں، پوری زندگی ہمارا آپ قرآن کریم کا معمول بنائے، قرآن کریم کا ہم معمول بنائے، مرنے کے بعد بھی یہ کام آتا ہے اور زندگی میں بھی کام آتا ہے۔ ہم کسی کے بھروسے یہ نہ سوچے کہ مر جائیں گے تو ہمارے خاندان کے لوگ ہمارے لیے قرآن کریم پڑھیں گے، کس کو فرصت ہے؟ افراتفری کے ماحول میں اس دور میں کس کو فرصت ہے؟ جیتے جی کوئی نہیں پوچھتا ہے کسی کو، تو مرنے کے بعد کون پوچھے گا؟ اس لیے اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اور آنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم قرآن والے ہیں اور ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، تو ہم اور آپ اپنی زندگی میں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور خاص طور سے جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جس مہینے میں ہم روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کا سب سے زیادہ ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک جو مہینہ آ رہا ہے ہم سبوں کو وہ مہینہ نصیب فرمائے، اور خصوصاً اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔